علیکم، میں امداد سنگھ۔ پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں ملنے والی جیت پر بلاول بھٹو زرداری نے ایک نعرہ لگایا، اور اس نعرے سے بلاول بھٹو زرداری کے سابق مشیر اور عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی کو تکلیف، اور اس پر پھر بلاول بھٹو زرداری نے اس کو جھاڑ دیا، اور بلاول کی اور ان کی لڑائی جو عروج پر چل رہی ہے۔ بلاول کے نعرے پر کیوں تکلیف ہوئی عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی کو، سابق وزیر اطلاعات کو، اور بلاول نے کیا جواب دیا، اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت دکھی ہیں، اور انہوں نے پھر کہہ دیا ہے کہ جی میں تو سب کچھ کر رہا ہوں لیکن میرے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ خاص طور پر ایران کے معاملے پر انہوں نے ایک نیا بیان جاری کیا ہے کہ میں نے ایران پر پابندیاں ہٹانے کے لیے ایران کے ساتھ نرمیاں برتنے کا بندوبست کر لیا تھا، لیکن ایران اس طرح مجھے جو ہے وہ نہیں ریسپانس کر رہا، تو پھر میں اب جو سوچا تھا میں نے وہ سارا کچھ واپس، اور بھی کچھ انہوں نے تانے ان کے دیے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آغاز میرا خیال ہے میں اس خبر سے کروں جس خبر کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری اور اب میں نام لے لیتا ہوں فواد چودھری میں لڑائی عروج پر پہنچ گئی ہوئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جی سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے عالمی عدالت سے جو ثالثی کی، انہوں نے پاکستان کے موقف کو درست تسلیم کیا ہے، اور ایک 2016 کا مقدمہ وہاں چل رہا تھا پاکستان کی جانب سے، اور اس میں اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ پاکستان انڈیا نے سندھ طاس معاہدہ 22 اپریل کے پہلگام حملوں کے بعد معطل کر دیا تھا، تو لہٰذا اس ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی اس کے تناظر میں جو عالمی ثالثی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو معطل یا ختم نہیں کر سکتا، اور عالمی ثالثی عدالت کا کوئی بھی ملک کردار ختم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا بھارت کو ایک بڑی سبکی ہوئی ہے، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق انہوں نے عالمی عدالت نے غیر قانونی قرار دیا ہے بھارت کے موقف کو، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی سندھ طاس معاہدے کے تحت جاری ثالثی کو یک طرفہ طور پر نہیں روکا جا سکتا۔ ثالثی کا عمل منصفانہ، بروقت اور مؤثر انداز میں جاری رہے گا۔ کوئی فریق یک طرفہ طور پر جو ہے وہ عدالت کا دائرہ اختیار کو ختم نہیں کر سکتا۔ اب یہ معاملہ جو تھا 2016 میں پاکستان کی جانب سے مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جس میں بھارت نے کشن گنگا اور رتلے ڈیمز کے ڈیزائن کو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پاکستان نے قرار دیا تھا، اور بھارت کا موقف تھا کہ جی وہ ایسا کر سکتے۔ اور ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس کے تناظر میں جو مودی نے اعلان کیا تھا، یا وہاں کی جو قومی سلامتی کی جو کونسل ہے انہوں نے فیصلہ، کابینہ کی جو کمیٹی تھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم نے سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا۔ پھر مودی نے کہا کہ ہم اب تمام دریاؤں کے اوپر ڈیم بنائیں گے اور پاکستان کا پانی روک دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں امت شاہ نے کہا کہ جی یہ پانی تو ناجائز طور پر پاکستان جا رہا ہے، اس پانی پر ہمارا حق ہے، تو ہم پانی یہ پاکستان کو نہیں جانے دیں گے۔ جو 1960 میں معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت 3 دریا بھارت کو چلے گئے تھے، راوی، ستلج اور بیاس، اور 3 دریا پاکستان کے حصے میں آئے تھے، سندھو، چناب اور چہلم۔ اب بھارت جو ہے وہ سندھو، چناب اور چہلم پر جو ہے وہ ڈیم بنانا چاہ رہا ہے، پانی روکنا چاہ رہا ہے۔ اول تو سندھو پر تو وہ کوئی ایسی بڑا پروجیکٹ، کوئی بڑا جو ہے وہ اسٹرکچر نہیں بنا سکتا، سندھو کا وہ پانی نہیں روک سکتا۔ رن آف ریور پر کوئی چھوٹے موٹے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنا سکتا ہے، لیکن چناب اور چہلم پر بھارت جو ہے وہ بڑے پیمانے پر پاکستان کو کا پانی جو ہے وہ روک سکتا ہے، اس کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس پر کیونکہ پچھلے دنوں ایک اور بیک گراؤنڈ ہے جو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، جب یہ خبر آئی کہ جی عالمی عدالت جو ہے اس نے بھارت کی طرف سے جو یک طرفہ معطلی ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے سندھ طاس کی، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پر ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ یہ تھا کہ سندھو پر حملہ نامنظور۔ تو اس پر فواد چودھری صاحب نے اس پر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا سندھو پر حملہ نامنظور، جو انڈیا کا جو یک طرفہ فیصلہ تھا سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ معطلی، وہ بھی عالمی قوانین کے برخلاف جو ہے قرار دیا گیا۔ یہ بلاول بھٹو کا ٹویٹ تھا۔ فواد چودھری صاحب نے اس ٹویٹ پر، بلاول نے وہ جو کورٹ آف آربیٹریشن ہے اس کی خبر جو تھی اس کو ری ٹویٹ کر کے یہ نعرہ لگایا
بلاول بھٹو کے اس نعرے پر فواد چودھری صاحب میرے دوست ہیں لیکن ان کو تکلیف ہوئی. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ پاکستان پر حملہ ہے، سندھ پر نہیں. اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ سندھو دیش یعنی جی ایم صاحب کی جو تحریک ہے ان کے خاندان کی وہ جوائن کریں جا کر. اور اگر بے نظیر بھٹو ہوتی تو وہ ایسی اسٹیٹمنٹ کبھی نہ دیتی. مطلب یہ عجیب و غریب قسم کی بات ہے. مطلب فواد چودھری کی طرف سے مجھے عجیب و غریب کیوں لگ رہی ہے میں چل کے آگے بتاتا ہوں. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو کہا یو ایڈیٹ، جو دریائے سندھ ہے وہ انڈس سویلائزیشن سے اس کا تعلق ہے جو کہ پاکستان ہے. انڈس سویلائزیشن وادی سندھ جو ہے وہ پاکستان کا ایک خطہ ہے، کچھ افغانستان کا حصہ بھی اس میں آ جاتا ہے، کچھ ہمارے اڑوس پڑوس میں کچھ چیزیں، لیکن جو مرکز ہے اس کا سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا وادی سندھ کا مرکز ہے. تو انہوں نے کہا کہ یو ایڈیٹ، یہ فواد چودھری کو کہتے ہیں کہ یہ مرکز ہے پاکستان. اور جو لفظ انڈس ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، انڈس جو بعد میں یونانی لفظ میں سندھو بنا. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھو تو ایک تہذیب ہے، پاکستان جو ہے وہ سندھو کا مرکز ہے، تو تم یہ مطلب کیا امکانہ بات کر رہے ہو یو ایڈیٹ، یہ انہوں نے کہا. اب اس کے بعد فواد چودھری کے لمبے چوڑے ٹویٹ ہیں کہ جی وہ گروک پتہ نہیں کیا وہ جو آج کل نیا ہے اس کو جا کر پڑھو کہ وہ یہ جو سارا سندھو جو ہے وہ جی ایم سید کی تحریک، جی ایم سید کی کتابیں. بھائی جان بات اتنی سی ہے کہ سندھو لفظ سے چڑ کیوں ہے؟ سوال صرف اتنا سا ہے، سادہ سا. سندھو لفظ، سندھو سے سندوستان، سندوستان سے ہندوستان، سندھو سے انڈس، انڈس سے انڈیا. یہ پورا کا پورا جو سب کانٹیننٹ ہے وہ اس دریا کے وجہ سے پہچانا اور جانا جاتا ہے، نام ہی اس کا وہی ہے. اور ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ہے سندھو، اور ہم اس تہذیب کے وارث ہیں. ہم سندھی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، پٹھان ہیں، کشمیری، ہم وادی سندھ کی تہذیب کے وارث ہیں. تو لفظ سندھو یا دریائے سندھ، جو انڈس ریور سے ہم نے دریائے سندھ کر لیا، اگر ہم اس کو سندھو دریا کہتے ہیں یا سندھو پر حملہ نامنظور ہم کہتے ہیں تو اس سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پچھلے دنوں میں بڑے بڑوں کو تکلیف ہوئی تھی جب سندھ میں کینالز کے خلاف تحریک چل رہی تھی، تو اس میں طرح طرح کے نام دیے گئے تھے کہ اصل نام یہ ہے فلاں یہ. بھائی بات یہ ہے کہ گلاب گلاب ہوتا ہے، اس کا جو آپ نام رکھ لیں. اب یہ نفرت جو ہے سندھو کے لفظ سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سیاست ہے، محترم بے نظیر بھٹو کی یا پیپلز پارٹی کی سیاست، ہمیں اس سے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ ہے پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے یہ جو ہماری سب نیشنلزم جس کو کہتے ہیں، قوم پرستی کہتے ہیں، سندھی قوم پرستی، بلوچ قوم پرستی، پشتون قوم پرستی، اس کے سامنے وہ کھڑی رہی ہمیشہ. اور خاص طور پر سندھ میں، اگر سندھ میں وہ قوم پرستی اس طرح اپنا ووٹ بینک نہیں بنا پا رہی تو اس کی وجہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کو ہم لوگ، میں بھی ان میں، ہم لوگ پیپلز پارٹی کو اقتدار کی خاطر سندھ کے مفادات کا سودا کرنے کا الزام لگاتے ہیں. اور اگر بلاول کی زبان پر سندھو کا نام آتا ہے تو وہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی سندھو دیش کی تحریک جوائن کر لو جا کر. کالے منہ مریم جو کالے ٹرول یار. بھائی یہ لفظ سے چڑ کیوں ہیں؟ آپ تھوڑا سا، فواد نے تو ایک وہ اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا حوالہ دے دیا نا کہ اس سے پوچھو کہ کیا ہے سندھو. بھائی سندھو کا لفظ صرف سندھو لکھیں، آپ کسی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس پر چلے جائیں اپلیکیشن پر، وہ آپ کو بتائے گا کہ لفظ کے معنی اور اس پورے خطے میں کیا حیثیت ہے اس تہذیب کی بھی اور اس لفظ کی بھی. تو اتنا ذرا نیرو مائنڈڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فواد چودھری صاحب ویسے اپنے تھاٹس میں بہت لبرل ہے، مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے کھل کر بات کرتے ہیں. اگر پنجاب کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو کھل کر بات کرتے ہیں. وہ پنجابی زبان کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں وہ. لیکن یہ کیا کہ جی ایک لیڈر جو ہیں جنہوں نے عالمی لیول پر جا کر پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے، وہ اگر کہتے ہیں سندھو پہ حملہ نامنظور، تو سندھو پہ کس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں؟ وہ سندھ پنجاب کی لڑائی کی بات نہیں ہے. اب بات ہے کہ مودی سندھو پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مودی سندھو کا پانی روکنا چاہتا ہے. سندھو صرف ایک دریا کا نام نہیں ہے، چناب بھی سندھو ہے، جہلم بھی سندھو ہے، سوات بھی سندھو ہے، کابل بھی سندھو ہے. جتنے دریا کٹھے ہو کر آ کر پنجند پر داخل ہو جاتے ہیں سندھو میں، تو اس کے بعد ایک ہی دریا بچتا ہے. تو یہ صرف یہ کہنا کہ سندھو تو بیسیکلی، اچھا اگر یہ صرف ایک دریا کا نام ہوتا تو پھر انڈس واٹر ٹریٹی کیوں نام ہوتا ہے اس کا؟
اس کا نام راوی واٹر ٹریٹی رکھ دیتے، اس کا نام جہلم چناب واٹر ٹریٹی رکھ لیتے، کیونکہ انڈس بیسن ہے، دریا ایک ہی ہے، باقی سارے اس کے نالے بھرتی کرنے والے. تو لہٰذا یہ جو سندھو پہ حملہ بیسیکلی اگر وہ چناب بند کرے گا تو وہ سندھو ہی بند کرنا ہے، اگر وہ جہلم بند کرے گا مودی تو سندھو کو ہی نقصان پہنچے گا. تو یہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا ایویں ہی بس. اچھا وہ پھر ساتھ ہی فواد نے یہ بھی کہا کہ جی بلاول بھٹو جو ہے نا وہ ذرا جا کر دیکھ لیں، ذرا ریسرچ کر لیں، اور تم تو بنے ہو، بلاول کو کہا کہ آپ تو بنے اس پر ایک جعلی ول پر پارٹی کے چیئرمین. انہوں پنجابی کے اندر تیری پھوپھی نس گئی سی. مطلب بات کدھر کی ہو رہی ہے اور لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ بات صرف سادہ سی ہے کہ مجھے جو مسئلہ ہے نا، میرا ذاتی طور پر، میں وادی سندھ کا بیٹا ہوں، سندھی پنجابی پٹھان بلوچ سے ہٹ کے، مجھے صرف تکلیف یہ ہے کہ بھئی سندھو کے لفظ سے تکلیف کیوں ہے؟ اگر کوئی پنجابی زبان بولتا ہے، کہتا ہے پنجابی زبان کو ترویج دی جائے، تو اس سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کوئی کشمیری، بلوچی، براوی، پشتو زبان کی بات کرتا ہے تو اس پر تکلیف کیوں ہے؟ پختونخوا نام رکھا جا رہا تھا خیبر پختونخوا کا، اس وقت بھی تکلیف ہو رہی تھی کہ جی پختونخوا نام کیوں رکھا جا رہا ہے، پھر خیبر ڈلوایا گیا. تو بھئی نام جو بھی رکھیں، وہ تو پشتونوں کا دیش ہے نا، پشتونوں کی دھرتی ہے نا، تو نام جو بھی رکھ لیں. تو یہ جو ہے نا ذہنیت، یہ جب تک اس طرح کی سوچ ہوگی، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہے، وہ اس وفاق کو کمزور کرتی رہے گی. سندھو سندھو ہے اور یہ پاکستان سندھو ہی ہے. اس پاکستان سے سندھو کو نکال دے کچھ نہیں بچتا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جی سندھو لائف لائن ہے. وہ دریائے سندھ کہتے ہیں، میں سندھو کہتا ہوں کیونکہ ہم بچپن سے سندھو کہتے آئے ہیں. تو مطلب یہ آپ دریائے سندھ کو دریائے سندھ کہیں، آپ اس کو اباسین کہیں، اس کو شیر دریا کہیں، اس کو جو چینی نام ہے تبت سے نکلتا ہے جب وہ نام دے دیں، جو مرضی نام دے دیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی، اب ایک اور ویڈیو وائرل ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. ان کے جو پرسنل سیکریٹری ہیں جنید جیدی، وہ ان کے ساتھ سیڈیو میں پارلیمنٹ کے اتر رہے ہیں. آصفہ بھٹو زرداری صاحب ابھی ساتھ ہیں، اور جیڈی صاحب کوئی بات کرتے ہیں بلاول کو تو بلاول غصہ کر کے ان کو کہتے ہیں کام خود کر لو نا، ڈرامے نہ کیا کرو، ڈرامے میرے ساتھ، نوکری دینی ہے خود دے دو جا کر. بڑی وائرل ہوئی ہے یہ ویڈیو. تو وہ غصہ جو ہے بلاول کا، وہ اب وجہ کیا ہے؟ وہ کوئی جاب کا ایشو ہے، ظاہر ہے لگ رہا ہے کہ بلاول ہاؤس کے اندر یا بلاول کی ٹیم میں کسی کو نوکری چوکری کا مسئلہ ہوگا، تو بلاول نے کہہ دیا ہوگا جا کے فیصلہ کر لو. تو اس پر وہ مشورہ کر رہے تھے. لیکن وہ جو غصہ تھا نا بلاول کا، وہ کیونکہ میں نے پرسنلی کئی بار دیکھا ہوا ہے، تو وہ جو جب اریٹیٹ ہو جاتے ہیں یا پھر ان کو لگتا ہے کہ یار سارا ملبہ ان کے اوپر یا سارا بوجھ ان کے اوپر کیوں ڈالا جا رہا ہے، تو پھر وہ اس طرح کا غصہ کرتے ہیں. تو بہرحال اس پر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے بھی کئی بار اس طرح کا وہ غصہ کر چکے ہیں، کئی بار میرے سامنے بھی کر چکے ہوئے. اچھا جی، اب جو اگلی بات ہے نا وہ ہے جی عالمی محروم کی، اور اس کا نام ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ. بڑے کمال آدمی ہے یار. اچھا آپ نے نا ایسے بچے دیکھے ہوں گے جو اچانک کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ناراض ہو کے کسی کے ساتھ کھیلنا بند کر دیتے، سارے کھلونے جی میرے کھلونے واپس کر دو. پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، کسی بات پہ ان کا دل بدل جاتا ہے، من ان کو ہوتا ہے کہ نہیں اب میں ان کے ساتھ کھیلوں گا. اپنے کھلونے شیئر کرتا ہے بچوں کے ساتھ. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو لگتا ہے کہ نہیں، انہوں نے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی پنگا کی ہے، تو پھر وہ واپس لے لیتا ہے کھلونا، چھین لیتا ہے، میرے کھلونے میرے واپس کر دو. عموماً کرکٹ کی گیند میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال کوئی لے کے جاتا تھا، وکٹس کوئی لے کے جاتا تھا، اور بلہ کوئی لے کے جاتا تھا. تو خاص طور پر وہ جس کے پاس بلہ ہوتا ہے بلہ لے کر چلا جاتا، میں نہیں کھیلنا تاڑے نال. ٹرمپ بھی یہی کر رہے ہیں. ابھی ٹرمپ کی ایک تازہ ترین اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بڑی مزیدار ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی اچھا ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنہ صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈٹ کر کھڑے ہوئے، ہم کسی قسم کی کوئی پابندیاں یہ تسلیم نہیں کرتے، جو ظاہر ہے ڈائریکٹ امریکہ کو ہٹ کر رہے تھے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں نے ایرانی سپریم لیڈر کو بچایا، انہوں نے میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا. ایرانی سپریم لیڈر نے جنگ میں اپنی فتح کا دعویٰ اتنی بیوقوفی سے کیوں کیا؟ وہ خامنہ صاحب نے کہا نا ہم جیت گئے اسرائیل کے اوپر. آیت اللہ خامنہ ایسا کیوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل سے جنگ جیت گئے؟ ایرانی سپریم لیڈر جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، ایک ایماندار شخص کے لیے جھوٹ بولنا مناسب نہیں. میں جانتا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر خامنہ کہاں پناہ لیے ہوئے تھے. اسرائیل یا امریکی فوج کو خامنہ کو مارنے کی اجازت نہیں دوں گا.
میں نے ایرانی سپریم لیڈر کو بچایا اور انہوں نے میرا شکریہ اب تک ادا نہیں کیا۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ ایران کو عالمی نظام میں واپس آنا ہوگا ورنہ حالات ان کے لیے مزید خراب ہوں گے۔ گزشتہ دنوں پابندیاں، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ وہ اب ناراض ہو کے نا بچا کہتا ہے میرے کھلونے واپس کرو۔ گزشتہ دنوں پابندیاں ہٹانے اور دیگر چیزوں پر کام کر رہا تھا۔ میرے اقدامات سے ایران کو مستحکم بحالی کا بہتر موقع مل سکتا تھا۔ غصے، نفرت اور بیزاری سے بھرے بیان نے میرا یہ کام فوراً روک دیا۔ یعنی میں پابندیاں ہٹا رہا تھا، میں پالیسی چینج کر رہا تھا، لیکن ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سے میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، میرے کھلونے مجھے واپس کرو۔ اچھا، ایک اور چیز انہوں نے کہا کہیں کہ جی انہوں نے کہا یہ تو بڑی پریشان ہوں میں صدر بن کے، اور صدارتی عہدے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی انتہائی خطرناک ہوتا ہے، بعض اوقات لگتا ہے کہ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں اور منہ زور بیل کے اوپر سواری اور کار ریس کے ڈرائیورز، یعنی وہ جو کیا ہوتی ہے فارمولا 1، اس کے مرنے کا خطرہ 1% ہوتا ہے، اور اگر صدر ہوں تو مرنے کا خطرہ 5% ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ وہ بل کے اوپر چڑھ کے اور سواری کریں اور خطرناک، تو وہاں 1% مرنے کا خطرہ ہے، اور فارمولا ریس میں بھی جائیں تو بھی 1% خطرہ ہے۔ اگر امریکی صدر بن گئے تو 5% کہ آپ نے مرنا ہی مرنا ہے۔ گولی تو ٹرمپ پہ چلی تھی۔ اچھا، اب اس میں ظاہر ہے یہ کوئی اپنا نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام کہ امریکہ کا صدر، ظاہر ہے پوری دنیا کی پردھانی جس کے سر پر ہو، اور یہ جنگ رکوانی ہے، اس پر حملہ کر دو، اس کو مار دو، اس کو چھوڑ دو۔ مطلب یہ ایک حلقے کا جو MPMNA ہوتا ہے نا، جب اس کے پاس یہ پنچایتیں لگتی ہیں یا کوئی چودھری کوئی وڈیرا، تو وہ بھی ان معاملات میں بہت پریشان ہوتا ہے۔ اب یہاں تو کروڑا زندگیوں کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یہ بات تو ہے، امریکی صدارت پریشان کن تو ہے، مگر جو مزے ہیں، جو چس ہے، وہ تو کسی اور دنیا میں، کم از کم اس دنیا میں، جو سیاسی یا پاور پالیٹکس ہے، کوئی اور عہدہ نہیں ہے جس میں اتنا بڑا کوئی انجوائے کرتا ہو پوزیشن، کہ پوری دنیا کو آپ اپنی انگلیوں کے ساتھ ہلا رہے ہو، چلا رہے ہو، پتلی تماشا آپ نے بنایا ہوا دنیا کو۔ تو بہرحال ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی شخصیت ہیں، وہ کبھی پل میں تولا پل میں ماشا۔ فی الحال وہ ایران سے ناراض ہیں، کچھ دن پہلے اسرائیل سے ناراض تھے، اب دیکھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں وہ کیا کریں گے، دوبارہ ایران اسرائیل جنگ شروع کروائیں گے، یا جنگ بندی اور جو فلسطین کے معاملے پر کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر حماس کی حکومت ختم کر کے اور فلسطین میں اسرائیل کو پیچھے دھکیل کر ایک آزاد حکومت عرب ممالک کے انتظامات کے تحت بنائی جائے۔ دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔